ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا اعظم الناس درجۃ الذاکرون اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مرتبہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ذکر کو ایک صرف نفلی کام سمجھ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر انسان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ بیماریاں کہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی ان مہلکات سے بچاتا ہے۔ دیکھیے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اب اگر ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس بیماری کا علاج کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے، اور اس کا علاج پھر ذکر سے ہی ہو سکتا ہے کہ انسان ذکر کی کثرت کرے تاکہ اس کے اندر سے عجب اور تکبر یہ ختم ہو جائے، اور غضب، غصہ اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ذکر سے انسان کے اندر سے مہلک بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر عجیب بات ہے کہ ذکر میں اور علم میں اللہ رب العزت نے ایک مناسبت رکھی ہے۔ شاید اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر بنائے ان میں علم و ذکر کو ایک ہی نمبر کے تحت انہوں نے ذکر فرمایا۔ وجہ کیا تھی کہ ذکر میں اور علم میں بہت مناسبت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک دفعہ وہ بازار آئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگوں، مسجد میں نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو لوگوں نے دکانیں بند کی اور وہ مسجد میں آئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یا ابو ہریرہ ما رأینا میراثا یقسم فی المسجد قال فماذا رأیتم قالوا رأینا قوما یذکرون اللہ عز وجل ویقرؤون القرآن، کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ قال تو ابو ہریرہ نے فرمایا فذالک میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو یعنی ذکر جو ہے اس کو بھی نبی علیہ السلام کی میراث کہا گیا، اور علم تو نبی علیہ السلام کی میراث ہے۔ اس لیے علماء کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں مناسبت ہوئی نا کہ ذکر کو بھی میراث کہا گیا اور علم کو بھی میراث کہا گیا۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ وعدہ ہے نا کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ ان کے پاس کوئی آئے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا، ہو بہو حدیث پاک میں یہی علم کے بارے میں ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہوگی اور کوئی بندہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے، فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے گزر رہا تھا، وہ علم سیکھنے والا نہیں تھا، اس نے تو لوگوں کو بیٹھے دیکھا کچھ سیکھتے سکھاتے تو وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی جو علم پڑھ رہے تھے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جو خوشخبری ذکر کی مجلس کے لیے تھی وہی خوشخبری علم کی مجلس کے لیے بھی ہے۔ تو اس سے بھی علم میں اور ذکر میں ایک مناسبت سامنے آتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کی 2 جماعتیں تھیں، ایک ذکر کر رہی تھی اور ایک سیکھ سکھا رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے اور علم کی مجلس بھی اچھے اعمال والی مجلس ہے، لیکن انما
انما بعثت معلما، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے مبعوث فرمایا ہے، لہذا میں علم والی مجلس کے اندر بیٹھوں گا۔ تو دونوں مجالس کی تصدیق فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر دیکھیے، علم جو ہے وہ انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ الذکر مخرج من الظلمات الی النور وکذالک العلم، اور علم بھی اسی طرح اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو دیکھو، ذکر بھی اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے، اور علم بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں۔ تو علم بھی روشنی کی طرف لاتا ہے اور ذکر بھی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم اور ذکر میں اللہ نے بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے۔ پھر جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اسی طرح علم والے بھی لعنت سے بچ جاتے ہیں۔ الذاکر مسون من اللعنت وکذالک العالم۔ ابو ریلہ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ تو دیکھیے، عالم، متعلم اور ذکر کرنے والا یہ لعنت سے بچ گئے۔ باقی فرمایا دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کے اوپر لعنت ملعون ہے۔ اس سے بھی یہ مناسبت اور زیادہ ہو گئی۔ اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ الغفلت عن الذکر علامت قلت العلم، کہ ذکر سے اگر غفلت کی جائے تو یہ بندے کے علم میں قلت کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے بھی مناسبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دوسری جگہ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ پھر ایک ساتویں مناسبت کہ مجالس العلم ریاض الجنہ وکذالک مجالس الذکر۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے تھے، ان کو کہا اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتعوا، اگر تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سے جنت کے باغ؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے۔ تو حدیث پاک میں ذکر کے حلقوں کو بھی جنت کے باغ کہا گیا، اور ایک دوسری روایت میں جو مجالس علم ہیں ان کو بھی جنت کا باغ کہا گیا۔ تو اس سے بھی مناسبت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ پھر اہل الذکر حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ وکذالک اہل العلم، کہ جب ذکر کرنے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا تکرار کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ اور ویسے بھی القراءۃ و ذکر اللہ ذکر اسم اللہ متلازمان، اللہ کے نام کا ذکر اور قراءت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی جب وحی اتری تو سب سے پہلی آیت کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو رب کے نام کا ذکر اور قراءت یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اسی لیے ایک فرق ذرا سن لیجئے، ایک بندہ عالم ہے اور ذاکر نہیں تو اس سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک بندہ ذاکر ہے اس سے پوچھنے کا حکم ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔
یعنی وہ عالم جو اللہ کی یاد کرنے والا ہو، ایسا علم والا وہ حقیقی عالم وہی انسان ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجبت لطالب علم لا ورد له فی اللیل، مجھے تعجب ہوتا ہے اس طالب علم پر کہ جو رات کو کوئی ورد نہ کرتا ہو، یعنی تہجد میں اٹھ کے اوراد و وظائف نہ کرتا ہو، مجھے اس طالب علم کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے علم اور ذکر کے اندر بہت زیادہ مناسبت رکھی ہے۔ اس لیے ہر ذاکر کو چاہیے کہ اگر زندگی کا وقت فارغ کر سکے تو علم حاصل کرے، اور ہر عالم کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی کے وقت میں کچھ وقت نکال سکے تو ذکر ضرور سیکھے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں تو کیا کریں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ تو طلباء کو بھی چاہیے کہ جب اپنے پڑھنے پڑھانے سے ان کو ٹائم نکلے تو وہ ضرور اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ پھر اہمیت الذکر علی سبعۃ اوجہ، ذکر کی اہمیت 7 وجہ سے ہے۔ الامر بہ مطلقا و مقیدا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم فرمایا مطلقاً بھی اور مقیداً بھی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا۔ اب وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، ای فی قلبک، مفسرین نے کہا اس سے مراد ہے اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے گویا اس آیت میں۔ پھر دوسری وجہ النہی عن ضدہ من الغفلۃ والنسیان، یعنی ذکر کا جو ضد ہے وہ غفلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے غافل ہونے سے منع فرمایا، فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو غافلوں میں سے مت ہونا۔ تو ایک طرف تو ذکر کی اہمیت بیان فرمائی اور دوسری طرف غافل ہونے سے منع فرما دیا۔ پھر تیسرا تعلیق الفلاح باستدامتہ و کثرتہ، ذکر کو مدامت سے کرنا اور کثرت سے کرنا اس کے ساتھ فلاح وابستہ ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کا تعلق اللہ کے ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے، جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالی ہمیں فلاح عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ پوری آیت اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اوپر اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان ذکر سے غافل ہو اس کے لیے خسارے کی بات فرمائی گئی۔ چنانچہ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،